تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں میرے محترم عزیز مولانا سید الدین شاہ صاحب نے آپ کی ایمانوں کو گرمایا. میں پیر بدائی میں اس سے پہلی ملاقات ہوئی کہ یہ علامہ ندیم صاحب کے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب ان کی یادگار ہے. میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا کئی سالوں سے مسلسل، بلکہ پنڈی میں پہلا پروگرام ہمارا ہی تھا. یہاں تشریف لائے، پھر کئی دفعہ تشریف لائے. مری میں دورہ تفسیر پڑھاتا تھا. ہر سال آخری پروگرام میں وہ شریک ہوتے تھے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. مجھے خوشی ہوئی کہ اس خاندان میں اس کا چشم چراغ شاہ صاحب اللہ کے علم عمل میں اور برکت عطا فرمائے. میری خواہش تھی کہ وہ چند باتیں کریں، مجھے دلی سکون مل رہا تھا. لیکن جو کہ ہمارا پروگرام کی لمبا چوڑا ہوتا نہیں ہے، ایک دعائیہ پروگرام ہوتا ہے. اس ساتھیوں کی خواہش تھی کہ سورہ یوسف بیان کر جائے، لیکن وہ دور تو میرا نہیں رہا کہ رات کو پروگرام شروع ہوتا، صبح سحری تک ہم چلتے تھے. سورہ یوسف کو بیان ہوتا تھا، لوگ بھی دور دراز سے آتے تھے. اب گلا بھی گلا کر رہا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے. لیکن وہی ایک پٹھان ایک پنجابی کی آپس میں دوستی تھی. وہ پنجابی پٹھان کے پاس گیا تو پٹھان نے کھانا شانا رکھا تھا. اس کا والد فوت ہوئے تھے، دعا کے لیے گیا تھا. آپ کے والد صاحب کیا ہوا؟ تو شروع ہو گیا پنجابی، یہ ہوا فلاں ہوا، ادھر اٹھا کے ادھر اٹھا کے کرتے کرتے وہ کھانا دیتا وہ پٹھان آ گیا. انہیں دیکھا کہ محمد آپ پتہ نہیں پنجابی کھانا، تو پٹھان سمجھا کہ یہ تو پھر پٹھان کے والد فوت ہوئے. اب یہ گیا کہ چلو میں بدلا اس سے لے لوں. تو بس پٹھان نے اتنی بات کی، انہوں نے کہا کہ والد سے کہ وہ کچھ بیمار ہو، کچھ فوت ہو گیا، کچھ کھاؤ. تو ہمارے وہ پٹھان والی تقریر ہوئی کے ساتھ، چونکہ قرآن پاک کی مبارک تقریب ہے اور یہ دعائیہ مجلس ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مبارک تقریب میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ بھی دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی دعا کا طالب ہوں. عمر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں. اب ابھی جوانی تو آئی نہیں. میری عمر کا میرے خیال سے پنڈی اسلام آباد میں کوئی مولوی ہے نہیں. پنڈی نہیں میں تو پاکستان میں دیکھتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے اب سب ختم ہو گئے تو لوگ مجھے شیوخ کہتے ہیں، کبھی شیخ و تفسیر کہتے ہیں، کبھی شیخ و حدیث کہتے ہیں، کبھی یادگار سلف کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ آدمی بھی نہیں ہے. حالات ایسے قسم کے بن رہے ہیں کہ اللہ والے اٹھ رہے ہیں، علماء مشائخ چلے گئے. اب ان کا دکا کوئی پتلی دوربین بھی نظر نہیں آتا. کوئی صاحب علم صاحب علم بہت کم آتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک اللہ کی وہ آخری الہامی کتاب ہے
کہ تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب بہتر نچوڑ اللہ نے اس میں رکھا ہے، وہ مہیمن علیہ۔ اس کتاب کو اپنانے سے تمام آسمانی کتابوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس کتاب سے انحراف کی وجہ سے تمام آسمانی کتابوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسی حضور کے ذات پاک سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کے کمالات کی جامع ذات تھی، جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے وہ مشتبہ تھے تو محبوب کبریا میں تھے۔ کسی میں ہے، کسی کو دو، کسی کو تین، حسن یوسف دم عیسیٰ یعنی بیزاد آلی اچھی خوبا حمد آدم تو تڑھا داری۔ اسی طرح اللہ کی وہ آخری کتاب الہی کتاب جو تمام آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، باقی صحیفے جتنے بھی آئے تمام کتابوں کا خلاصہ لب لباب اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا، اور اپنے قرب کا اللہ نے سب سے بڑا ذریعہ اسی کو بنایا۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ رسی سے مراد کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کے یہ قرآن، اور یہ رسی آپ کو کھینچ کر اوپر لے جائے گی، کیونکہ اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 100 جنتیں، جنتوں کے اوپر میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت ہر جمعے کو اپنا دیدار مبارک بھی کرائیں گے اور اپنا قرآن بھی سنائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں وہ منظر نصیب فرمائے، لیکن وہ تب ہوگا کہ اللہ کے اس قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ پہلی بات، اس قرآن پاک کی 5 حق ہیں، 5 حق ہیں ہر مسلمان پر۔ کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کی بات کر رہا۔ 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت کی آخری اور سب سے افضل کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہو، دوسرا حق پھر اس کا یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کا کلام ہے تو عام انسان کے جب کلام آتا، خط آتا ہے تو آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر اس کو زبان نہیں آتی ہے، انگریزی میں ہے یا عربی میں ہے، تو دوڑتا ہے کسی صاحب زبان کے پاس کہ بھئی ہمیں اس کا معنی بتا دو، میرے دوست کا خط ہے۔ اور یہ جب اللہ کی طرف سے ہے، آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے، تو اس میں ہے کیا؟ تو پہلے اس کا تلفظ درست کریں کہ میں جو حرف ادا کروں گا کہیں غلطی سے ادا نہ کروں، غلط الفاظ سے ادا کروں گا تو قرآن مجھ پر لعنت کرے گا۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے کہ میں ایسا نازل نہیں ہوں جیسے تو مجھے پڑھ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسا بھی وہ پڑھتے ہیں، نہ جیسے نازل ہوا ایسے پڑھو، جیسے نازل ہوا ایسے پڑھو۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن گزرتا تھا تو جبرائیل امین جو پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھتے تھے تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، بھول نہ جاؤ۔ اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے حبیب اپنے زبان پاک کو جلدی جلدی نہ ہٹائیں، اس پر جلدی کریں کہ جو بھول جاؤ گا۔ ان علینا جمع، ان علینا جمع، اس عید مبارک میں جمع مبارک کرنا میرا کام ہے، یہ میری ذمہ ہے۔ وقرآن، اور آپ کے زبان پاک سے پڑھوانا بھی میرا کام۔ جیسے الفاظ ادا کریں گے
اللہ آپ کی زبان پر ایسے الفاظ کی ادائیگی آسان کر دی۔ اب حضور نے جیسے اللہ نے بتایا ایسا حضور نے ادا کیا، صحابہ کرام نے حضور سے سنا اسی طرح ادا کر دیا، صحابہ سے پھر آگے جا کر تابعین نے اسی طرح ادا کیا، تابعین نے تب چلتے چلتے آج تک ہمارے پاس قرآن صحیح انداز کے ساتھ جیسے اللہ نے نازل کیا تھا محفوظ کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کرام کو اللہ نے پیدا کر لیا، حفاظ کو اللہ نے پیدا کر لیا، ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس، آپ دیکھتے ہیں پھر چھٹیاں صبح میں 4 بجے آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، کوئی گلگت سے آیا، کوئی جلا سے آیا، کوئی سوات سے آیا، کوئی کشمیر سے آیا، اتنے بچے پورے سال بیٹھے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نہ ان کو ماں یاد آتی ہے نہ باپ یاد آتی ہے۔ اور ضرور 2.5 سال کے اندر 8-9 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں لے کر چل رہا ہے اور وہ یاد رہتا ہے، اور جب پڑھتا ہے ایسا پتہ لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو گیا۔ ان علینا جمع، ہمارے ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، وقرآن، اور آپ سے پڑھوانا بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ سے پڑھوا لیں پھر ہماری پڑھی ہوئی کا اتباع کریں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ اس طرح یہ قرآن ختم کرانے کے لیے، مردے بخشانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پرائمری کے ایک کتاب ساری سال یاد پڑھتا ہے، لیکن اس کو کتاب کے الفاظ یاد نہیں آتے، لیکن قرآن پاک اس کی سینے میں کس انداز سے آ جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے ہزاروں معجزات ہیں، لیکن ان میں بڑے معجزے دو ہیں، ایک معجزہ معراج ہے، ایک معجزہ قرآن ہے۔ معجزہ معراج نے بھی پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا۔ ایک انسان ایک رات کے تھوڑی ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مدینہ منورہ، مکے سے ہو کر مدینہ منورہ سے ہوتی ہوئے بیت المقدس تک پہنچا، جہاں 800-900 کلومیٹر کا سفر ہے۔ وہاں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے معانقے اور مسافے کرنا، پھر 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے خطبہ، ہر نبی کا خطبہ ہونا، آخری خطبہ اللہ کے پیارے حبیب کا ہونا، پھر 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے نماز پڑھانا، پھر ان سے رخصت ہو کر آسمانوں میں حق و اختیار کا آنا، کرۂ زمین سے گزر جانا، عرش الہی تک پہنچنا۔ یہاں زمین سے آسمان تک 9 کروڑ 35 لاکھ میل سفر ہے، 9 کروڑ 35 لاکھ پہلے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، پھر دوسرے سے تیسرے تک، چوتھے تک، 5ویں تک، 6ویں تک، 7ویں تک، اوپر جنتوں سے گزر کر اوپر عرش الہی تک پہنچنا، پھر ایک ہی رات کے اندر واپس مکہ مکرمہ آنا۔ یہ کسی کے عقل میں بات نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو لے گئے، اور اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اپنے اوپر قیاس نہ کرو، میری طاقت ہے میں کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ معجزہ معراج بھی حیرت میں ڈالنے والا، اور معجزہ قرآن بھی آج سے 1400 سال پہلے
صحرائے عرب میں اتر کر جہاں کوئی چھاپخانے نہیں تھے، جہاں کوئی کتبخانے نہیں تھے، اللہ نے جیسے لوح محفوظ میں رکھا تھا اسی طرح آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا، اور بیت العزت سے 23 سال ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جیسے لوح محفوظ میں تھا، بیت العزت میں تھا، قرآن پاک کو رکھا گیا، جوڑا گیا، ترتیب دی گئی، پھر اس کو پھیلایا گیا۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک، جہاں کوئی دنیا، امریکہ دیکھو، برطانیہ دیکھو، روس دیکھو، چائنا دیکھو، جو قرآن کو مانتے بھی نہیں لیکن وہاں قرآن موجود ہے۔ بڑے بڑے مدرسے امریکہ میں، برطانیہ میں گیا، بڑے بڑے مدرسے ہزاروں کے تعداد، یعنی غیر بات آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل ہے کہ بھائی 1000 سال پہلے قوم گزرا ہے، اور وہ ہستی آج بیان کر رہی ہے جس نے نہ تورات پڑھی، نہ انجیل، نہ زبور، نہ صحیفے، نہ لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، نہ کوئی اسکول کالج میں نسلی گئے، 1000 سال کا پرانا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبوت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنا پرانا واقعہ یہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہو، اگر اس پر وہی نہ ہو، کہ دوسری بات اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے حبیب کیسے اس کی بیان کرتا ہوں کہ برادران یوسف نے کتنی کوشش کی یوسف علیہ السلام کی مٹانے کی، کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر تاجروں پر فروخت کر دیا، مصر میں لے گئے، مصر میں غلام بنائے گئے، فروخت کیے گئے، عزیز مصر کے گھر میں آئے، عزیز مصر نے پالا، بیوی نے الزام لگایا، عزیز مصر کو علم تھا کہ یوسف پاک ہے، صاف ہے، لیکن اپنے پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف اسلام کو جیل میں 8 سال تک جیل میں رہے۔ اب حاسوں نے جو حسد کیا، ظالموں نے جو ظلم کیا، لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو بھی بیٹا بولو نہیں سکتا، اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو بھی بچا نہیں سکتا، اللہ جس کو عزت دیتے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ تو فیصلہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور بادشاہوں کے بادشاہ جس کو چاہتا ہے تو حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، لیتا ہے حکومت جسے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بلائیاں تیرے اختیار میں، تیرے اختیار میں، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے۔ اب حاسوں نے حسد کر لیا، ظالموں نے ظلم کر لیا، اپنے بھائی کو کہ یہ باپ کو کیا ہو گیا، باپ اسے پیار کیوں کرتا ہے؟ باپ تو اسی سے پیار کرے گا جو باپ کے مشن کو لے کر کے چلے گا، مشن کو لے کر یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ میرا مشن جو ہے یہ یوسف چلائے، اس لیے کیا باقی بھائیوں کو بھائی تھے، حسد تھا، انہوں نے ایڑی چوٹی کا دور لگایا،
لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اب وہاں سے جیل سے نکل کر وزیر بنتے ہیں، وزارت کے بعد تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں، مصر کے بادشاہ. اپنے آپ کو مٹاؤ گے، ذلیل کرو گے، خوار کرو گے. اللہ اپنے پیارے حبیب سے بتاتے، میرے حبیب یہ مکے والے آپ کے دشمن ہیں، آپ کی قدردانی نہیں کی، آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، ایک چوٹی کا توڑ لگایا. لیکن میرے حبیب ایک دن آئے گا جیسے برادران یوسف مجبور ہو کر مانگنے کے لیے یوسف کے دروازے پر گئے کہ ہمارے بھوک سے مر رہے، ہمیں کچھ دے دو. آپ بھی ایک دن آئے گا یہ مکے والے جب آپ فاتحانہ انداز سے داخل ہوں گے، 10,000 کا لشکر آگے پیچھے فاتحانہ انداز سے جب آپ داخل ہوں گے تو مکے والوں پر کب کی تعلیم، پھر کہیں گے ہے کوئی آج بچانے والا، آپ کی مہربانی کر سکتے. یہی بات ہے جو برادران یوسف کو یوسف صاحب نے کہا. انہوں نے کہا یوسف تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو آپ پر فضیلت دے دی، ہماری غلطی تھی. یہی جملے مکے والے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی بچنے کی صورت ہے تو آپ یہی کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی الزام نہیں، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ بچوں. حضور نے کوئی بدلہ نہیں لیا، یوسف علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا. آخر برادران یوسف گئے اور ماننے کے لیے گئے، ذلیل ہو کر گئے. لیکن سبحان اللہ، جس کو اللہ شان دیتا ہے اس کے اخلاق بھی بلند ہوتے ہیں. انتقام لینا آسان کام، بدلے لینا آسان کام، ہاں صبر کرنا مشکل کام. جو آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے مقام حاصل کروں وہ الجھتا نہیں، وہ چھوٹی باتوں نہیں آتی، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اپنی ترتیب چلاتا ہے. اور فی دمائیں اندیز و غائر رقیباں آواز سلام کب نکنت رزق گدا ہے. مانگنے والا مانگتا رہتا ہے، مانگنے والا مانگتا رہتا ہے. آپ اپنا کام کریں. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ حاسدین آپ کی محتاج ہوں، یہ ذلیل ہو کر آپ کے سامنے آئے. اللہ نے یہ بتا دیا. آخر دیکھا اللہ نے کیسے. دوسری اللہ نے یہ بتایا میرے حبیب آپ میرے سچے کے نہ بنے. اس لیے تو ہزاروں سال کا پرانا قصہ آپ یاد کر رہے ہیں، ورنہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی، آپ نے کون سی اسکول میں یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے. آج بتا رہے ہیں. آج یہ یوسف آپ کی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج پرانا قصہ آپ کتنے پیارے انداز سے اللہ اس صورت میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ غیب اللہ کا خاصہ ہے. غیب وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کوئی غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ بتانے پر آئے، دور کی بات بتا دے. اور یہ بھی بتایا کہ برادران یوسف اگرچہ پیغمبر کی اولاد تھی لیکن وہ بھی اپنے باپ کو پیغمبر کو عالم الغیب نہیں سمجھتے تھے. اگر سمجھتے تھے تو یہ منصوبے نہ بناتے کہ جی ہم ان کو لے جاتے ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں، آگے میں دوڑے گا، شکار کھائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا. بڑا منصوبہ بنایا. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اور اللہ نے بھی یہ واضح کر دیا کہ لوگوں میرے
اس کا باپ پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اس کا باپ پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر، یعنی قریب ابن قریب ابن قریب تین نسلوں سے پیغمبری چلی آ رہی ہے، لیکن جب تک رب نہ بتائے کوئی پتا نہیں ہے۔ بتانے پر آئے تو دور کی بات بتا دے۔ اب سارے منصوبے بیٹے بنا رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ساری چوپی چوپی باتیں کی تھے، پھر آ کر یہ کہا بیٹیا کھا گیا، لیکن جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے چاند سورج میرے کے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ستاروں سے مراد تو بھائی ہے اور چاند سورج سے مراد ماں باپ ہے۔ اس کو چاند سورج ہوتا ہے، ماں باپ چاند سورج ہے، اس کے بغیر اندھیرا جانے ہے۔ جو شخص کہے کہ میں ترقی حاصل کروں گا ماں باپ کو چھوڑ کر، وہ دھوکے میں، وہ فریب میں، وہ ذلیل اور خار۔ جب تک اپنے ماں باپ کی مشن کو، ماں باپ کی عظمت عزت کو دل میں نہ رکھو، آگے منزل نہیں پا سکتے۔ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ جس کو اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہے اس کو قرآن سے اتنی محبت ہوگی، کیونکہ اس کے لانے والے دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو جتنی تکلیفیں ملی ہیں قرآن کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے حبیب یہ آپ کو نہیں اٹھتا ہے، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پہلے تو آپ کو عقیق مانتے تھے، پہلے آپ کو صدیق مانتے تھے، جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا انہوں نے آپ پر فتوے لگانے شروع کیے۔ حقیقت میں یہ فتوے اس قرآن کی وجہ سے ہیں۔ تو جس کو حضور سے جتنی محبت ہوگی اس سے زیادہ پھر قرآن سے محبت ہوگی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے اور قرآن کا ہاتھ نہیں لگاتا، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، فریب، اس کو دھوکا ہے کہ قرآن کے بغیر تو نہ آپ اللہ تک پہنچ سکتے نہ حضور تک پہنچ سکتے۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب یہ قرآن لے کر آئیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اللہ کے حبیب آ کر کہیں گے اللہ اس قوم یہ جو کہتے ہیں دودھی کہتی مانگی، جو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، انہوں نے تو قرآن کو الماری میں تابو رکھا۔ جب حضور کی شہادت ہمارے خلاف ہو جائے گی، اب بتائیں کوئی بچے کی صورت ہے؟ ہمیں تو سب سے بڑی امید ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ۔ اللہ کے حبیب یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الانبیاء، انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے امتوں کی، اور اللہ کے پیارے حبیب اپنے امت کی۔ ثم العلماء، کیونکہ العلماء برسل انبیاء، پھر سفارت کون کرے گا؟ علماء کریں گے، علماء حق، علماء ربانی۔ ہر امام اپنے مقتدیوں کے، ہر استاد اپنے شاگردوں کے، ہر پیر اپنے مریدوں کی شفاعت کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ اس کا مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے عقیدت ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے کچھ ان کے اہلکار ایجنٹ نام نہاد مسلمان کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مدرسے نہیں، یہ نہیں دیکھتی اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تیرا نکاح کون پڑھتے، تیرا جنازہ کون پڑھتے، تو یہ نماز کون پڑھتا۔ تمہاری کار یونیورسٹیوں میں پورے پاکستان میں دیکھو ایک بھی حافظ قرآن نکلا ہے، کہیں لکھا ہو کہ یہ فلاں مدرسے سے، یونیورسٹی سے، کالج سے ایک حافظ قرآن نکلا ہے؟ وہ اعلیٰ تعلیم، وہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے جس کو سورہ اخلاص نہیں ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہوتا۔ ایسے یہ جس کو تم تعلیم کہتے ہو، یہ تو تم
تعلیم کے نام پر جہالت کے کنویں کے اندر بند کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ۔ تعلیم تو علم سے، اگر علم نہیں ہے تو یہ تعلیم گناہ ہے۔ صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے، نوکری کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے پڑھتے ہو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کودو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ میں کودو، بس ایک سفر بنتا ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کا ضرور۔ اس قرآن سے وابستہ ہو تو اس قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا تلفظ درست کیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت پر، ہر بچے پر، ہر بڑے پر، ہر بوڑھے پر، ہر پنجابی پر، ہر پٹھان پر، ہر سندھی پر، ہر بلوچی پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اس پر قرآن پڑھنا فرض۔ کیا ہے؟ فرض۔ اس کا تلفظ کے بعد پھر دیکھو یہ اللہ کا کلام کیسے شاہ صاحب نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا۔ کون لے کر آیا؟ نزلت روح الامین، جبرائیل امین لے کر آیا۔ کہاں آیا؟ علی قلبک، میرے حبیب آپ کے دل مبارک پر اپنا اتارا۔ کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ کس زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین، بلسان عربی زبان جو سب سے آسان زبان ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ قرآن پاک کا اگر نہیں پڑھا آج سے ارادے کرو کہ ہم نے ایک دن آدھا گھنٹہ، چلو نہیں باقی سارے کام کریں، 24 گھنٹے جس میں تم 7 گھنٹے سونے کے نکالو، 12 گھنٹے کاروبار کا نکالو، 7 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے۔ 2 گھنٹے کھانے پینے کے لیے نکال دو، 21 ہو گئے۔ اور 2 گھنٹے بھائی آپ نے پھرنے ٹھوڑنے کے لیے نکال دو، 1 گھنٹہ قرآن کے لیے۔ چلو 1 گھنٹہ نہیں دیتے، آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ روز فرض کر کہ آپ نے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ آتا ہے تو تلفظ صحیح کرو، تلفظ آتے اس کا معنی سیکھو اور بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ قرآن جتنا قرآن سے تعلق قریب ہوگا اتنا رب سے قریب۔ قرآن ہی کے ذریعے سے ہم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ قرآن لے کر اوپر جائے گا، جہاں اللہ پر دیدار کرائیں گے، اپنا قرآن سنائیں گے، اس قرآن کے ذریعے سے کریں گے۔ اس لیے آدمی سوچ لے اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں کہ ہم کتنے دور ہیں، باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس ہے، قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ نکالو، فرض کرو، پھر دیکھو اللہ زندگی میں کیسے انقلاب پیدا کرتا ہے، عقائد اعمال کیسے درست ہوتے ہیں۔ آج ہماری عقیدے تو بگڑی گئی، اعمال میں عقیدوں میں شرک ہے، اعمال میں بدعت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کب قرآن ہے؟ ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں کی، ہم نے پارٹیوں میں چلے گئے، پارٹی میں جو کہہ دیا، گروپ میں جو کہہ دیا اس میں چلتے رہتے ہیں، اسی میں مست ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا معنی سیکھو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو پھر پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ، دوسرے تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن پاک کی حقوق ہے۔ پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کا تلفظ درست کرنا، تیسرا حق اس کا معنی سیکھنا، چوتھا حق اس پر عمل کرنا، اس پر اس کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اور پانچواں حق آگے اس کے پھیلانے کی کوشش کرنا۔ خود پڑھاؤ یا پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرو، مدرسے بناؤ، مساجد بناؤ، اس میں درسوں کا نظام رکھو تاکہ اپنے پیسوں سے کچھ حصہ اللہ کے قرآن کے لیے نکال دو۔ امام ربانی مجد الفسادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی آدمی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اللہ
چھوڑ دیا تھا الماری میں کتابوں میں رکھنا چاہتا انہیں کبھی ہاتھ نہیں لگایا تو اب بتائیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت ان کی گواہی ہمارے خلاف ہو جائے گی پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لیے جس کو اللہ کے حبیب سے محبت ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی محبت اس کو قرآن سے ہوگی اور قرآن کی محبت کا تقاضا کیا ہے آپ کو دکان سے محبت ہے صبح سویرے اٹھتے آپ کھنگالا کرتے ہیں سیدھی دکان پہنچتے ہیں پہلے اس میں صفائی کرتے ہیں پھر کپڑے شپڑے سے لگاتے ہیں کیونکہ محبت ہے آپ کو کہ کسی طرح پیٹ بنے گا لیکن قرآن سے یہ تعلق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ہماری شفاعت ہو قرآن پاک بھی قیامت کے دن اللہ کی پیارے بھی فرماتے ہیں اقرأ القرآن کیا فرمایا زور سے کہو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب پڑھا کرو اس قرآن کو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے کیا کرے گا قرآن شفاعت اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب کرے قرآن سے پیار نصیب کرے تو بھائی یہ